ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام شرح قطر النداء و بل الصدا ہے، اور اس کتاب کا نام ایسا کیوں رکھا گیا، کتاب کیا ہے، مصنف کون ہے، اس کا تعارف انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ آج کی جو اہم مقدماتی گفتگو ہے اس میں ہم 3 نکات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ عربی زبان کی اہمیت ہے، عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا نقطہ پھر عربی زبان میں علم نحو کی کیا اہمیت ہے، اور تیسرا نقطہ کہ علم نحو کا بانی کون ہے اور اس کی تاسیس کس شخصیت نے کی ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں تو یہاں پہ وسائل الشیعہ جو شیخ اور عاملی علیہ رحمہ نے مرتب کی، وہاں سے ہم 2 روایات جو ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ پہلی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تعلموا العربیۃ فإنها کلام اللہ الذی تکلم بہ خلقہ۔ تعلموا العربیہ کہ تم سب لوگ عربی سیکھو، کیونکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق سے کلام کیا ہے۔ تو یہاں پہ عربی سیکھنے سے وہی عربی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بولی ہے اور جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے بولی ہے، وہ والی عربی سیکھنے کا مطلب ہے۔ یہ جو ابھی عربی نجف اشرف میں چل رہی ہے یہ عربی مراد نہیں ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ مارکیٹ میں اور بازار میں اور لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے وہ آپ سیکھیں گے۔ قرآن و اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اور وہاں سے معارف کو حاصل کرنے کے لیے اس عربی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو یہاں پہ بولی جا رہی ہے، اس کو آپ لہٰذا ایک پشتو کی طرح ہی کنسیڈر کریں۔ جو اصل عربی ہے کہ جس کے سیکھنے کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا وہ فصیح عربی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے کلام فرمائی ہے۔ دوسری روایت ہمارے سامنے وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعربوا کلامنا فإن قوم فصحاء، کہ ہمارے کلام کو اعراب لگاؤ، یا اعراب لگاؤ کا اگر ہم لغوی معنی کریں کہ ہمارے کلام کو بیان کرو، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو فصحاء ہیں، یعنی محمد و آل محمد خود کو فصیح قوم کہتے ہیں کہ جو فصاحت کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور لہٰذا انہوں نے اپنی کلام کو بیان کرنے کا اور اس کو فصاحت کے قواعد کے مطابق سمجھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے تب واضح ہوتی ہے کہ جب ہم مثال کے طور پہ کوئی تاریخ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ساری عربی کا ترجمہ آپ سے ہوتا جائے گا۔ جیسے ہی امیر الامین اسلام کا کوئی خطبہ آ گیا، یا حتیٰ جو ہے وہ خاندان اہل بیت میں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کوئی خطبہ آ گیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ آ گیا، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں، الفاظ کے جو گہرائی ہے، اس کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، وہ یکسر بدل جاتا ہے، اور اس کو حل کرنا، اس کا ترجمہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ابھی ہم عربی کی طرف جا رہے ہیں، عربی علوم پڑھ رہے ہیں بہت سارے، تو اس میں ہم اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ سکیں۔ تو اگر آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، تو کیا ہم ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایسی تعبیرات ہیں، ایسے مشکل الفاظ ہیں کہ ہم کلاس میں جب پڑھاتے تھے تو ایک لڑکے نے ایک دن سوال کیا، مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دور میں لوگوں کو سمجھ آ جاتا تھا مولا حسین کا خطبہ، اتنی مشکل عربی یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فصیح عربی بول رہے ہیں، تو اس زمانے کے لوگوں کو وہ ظاہری بات ہے فصاحت اور بلاغت کا علم رکھنے والے ہیں تو ان کو سمجھ آئے گا۔ تو لہٰذا عربی کے علوم میں سے جہاں علم نحو ہے، وہیں سے جو دیگر علوم ہیں فصاحت اور بلاغت کے، ان کے اوپر بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ کم از کم جو پہلا سٹیپ ہے، ہمارا پہلا درجہ ہے کہ ہم کلام اہل بیت کو سمجھ تو سکیں، ہم خود سے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور کلام الہی قرآن مجید کی آیات کو خود سے ترجمہ تو کر سکیں، ایک مترجم تو بن سکیں، باقی چیزیں تحقیق، محقق وہ بات کی ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس سے ہم نے طے کرنا ہے۔ تو یہ 2 روایات ہیں عربی زبان کی اہمیت پہ، اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں کہ وہ علوم محمد آل محمد کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پوری دنیا میں پھیلائیں گے، چونکہ یہ امام رضا علیہ السلام جب دعا دیا کرتے تھے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، تو اس وقت راوی نے پوچھا کہ آپ کا امر کیا ہے،
تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یتعلم علومنا ویعلمھا الناس، کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر ہمارے علوم لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو سیکھنے کے لیے ظاہری بات ہے جو ان کی زبان ہے اس کا ماہر بننا ضروری ہے، کہ جب امام گفتگو فرما رہے ہوں تو ان کے لہجے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آج گفتگو کے اندر نرمی ہے، سختی ہے، محبت کے جذبات ہیں۔ جیسے اردو میں کوئی بندہ گفتگو لکھتا ہے تو جب ہم اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے قلم سے اور اس کے مزاج سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ تو فقہا جو ہمارے ہیں جو اس میں محنت کرتے ہیں علوم میں، ان کو اتنی آشنائی ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے حدیث رکھ دی جائے اور اوپر امام کا نام مٹا دیا جائے، کوئی کلام رکھ دیا جائے، تو وہ مزاج کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ امام سجاد کا کلام ہوگا یا امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہوگا، جیسے حالات سے وہ گزرے اور جس طرح کا انہوں نے کلام کیا ہے۔ تو اس مہارت کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں قدیم عربی زبان کے اوپر کافی محنت کرنی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو قدیم عربی زبان کے اشعار ہیں ان سے اپنا ذہن جو ہے وہ سازگار بنانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ مرحلہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ جو شعر آ جاتے ہیں نا عربی کے، اس سے تو میری جان جاتی ہے، اس کی اب ترکیب ہم کریں تو جناب علی انتہائی بوریت والا کام ہے۔ یہاں پہ اب بوریت اور مزے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بات کس کی ہے؟ ذمہ داری کی ہے، کہ آپ اور میں نے جب ایک ذمہ داری لے لی، آپ اور میں نے ایک بڑی امانت اپنی گردن پہ اٹھا لی اور یہ نیت کر لی اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو اب یہاں پہ یہ والا سسٹم سائڈ پر رکھتے ہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے، مزہ نہیں آتا، میری دلچسپی بنتی ہے، دلچسپی نہیں بنتی، اس کو سائڈ پہ۔ ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ قربتاً اللہ پڑھنا ہے، تاکہ ہم کلام اہل بیت کو سیکھ سکیں، پھیلا سکیں۔ کیوں سیکھ سکیں، پھیلا سکیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے ہم قریبی لوگ بن جائیں، قریبی بندے بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے قریبی بنیں گے تو ظاہری بات ہے امام وقت کے بھی قریبی ترین لوگوں میں سے ہمارا شمار ہوگا۔ تو باقی لوگوں کا جو سٹینڈر ہے علم کے حوالے سے اور جو علماء کا سٹینڈر، وہ یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم لوگ فقط اس لیے نہیں پڑھتے کہ عوام کو بتانا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے درجے کو بلند کر سکیں اور اپنے آپ کو قیمتی انسان بنا سکیں۔ یہ امیر المومنین اسلام کے فرمان بھی ہیں کہ ہر انسان کی قیمت وہی ہے کہ جسے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور یہی اللہ کے رسول سے بھی احادیث ہیں کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کے علم کے مطابق طے ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ الکافی کے جو پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اس کے اندر بہت زیادہ روایات ہیں کہ انسان کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ اس کی علم اور معرفت کے مطابق طے ہوتا ہے۔ انسان کی 2 رکعت کا ثواب بعض کا 1000 رکعت کے برابر ملتا ہے، وہ اس کی معرفت اور علم کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے جب تقابل کیا جائے کہ ابھی عابد کی جو نماز ہے اور عبادت ہے اس کا زیادہ ثواب نہیں ہوتا، اور عالم کا تو ایک لمحے کے لیے اور ایک ساتھ کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے تکیے پہ اور غور و فکر کرے تو اس کی غور و فکر بھی 70 نمازوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو وہ ساری جو اتنے پیکج مل رہے ہیں، انسان بلند ہو رہا ہے، اس کی حیثیت بلند ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس علم اور معرفت ہے۔ تو علم اور معرفت کون سی؟ یہی والی کہ جو علوم محمد والے محمد والی۔ علوم محمد والے محمد کے سیکھنے کا پہلا سیٹ اپ کیا ہے کہ ہم ان کی زبان سے آشنائی حاصل کریں، اور ان کی زبان سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں قدیم عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، گرامر کی کتابیں ہیں، سیدھا ان کا ہمیں ماہر بننا پڑے گا، اور قدیم جو اشعار ہیں اور آیات ہیں ان کو بھی حل کرنا پڑے گا، اس کی ترکیب، اس کا اعراب، اس کے معنی میں فرق، ساری چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اور اس میں پھر اس چیز کو سائڈ پر رکھتے ہیں کہ ہمیں مزہ آتا ہے یا مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہم لوگ مزے کے لیے اور دلچسپی کے لیے نہیں پڑھتے، ہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے۔ دوسرا اگر ہم آ جائیں کہ علم نحو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ علم نحو یہ عربی زبان سیکھنے کے علوم میں سے بنیادی علوم ہیں، اور قدیم زمانے میں جب علم نحو کا آغاز ہوا تو علم نحو اور صرف ایک ہی جیسے ہوتے تھے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں جب علوم میں ترقی ہوئی تو اب جو خود کلمہ کے متعلق گفتگو کرنے ہے کہ یہ کیسے بنا اور کہاں سے آیا، اس کا علم الگ کر دیا گیا، اور جو کلمہ کے آخر پہ حالات تبدیل ہوتے ہیں عامل کے آنے کی وجہ سے، اس کا علم کیا کر دیا گیا؟ الگ کر دیا گیا۔ وگرنہ دونوں علوم کا تعلق عربی زبان کے جو کلمات ہیں اور جو کلام ہے اسی سے تھا، اسی کو ہم نے سمجھنا تھا۔ تو یہاں پہ انہوں نے فرق کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کلمہ اور کلام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر پہ اعراب کیا ہوگا، بنا ہوگا یا مبنی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے علم نحو بنا دیں، اور خود کلمہ کہاں سے بنا ہے اس کی تصریف
تصریف کیسی ہوئی ہے، اس کا اصل مصدر کیا ہے، کیسے ہے، مختلف شکلیں اس کی کیسے بن رہی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے علم صرف واضح کر دیا۔ علم نحو کی اہمیت کے متعلق ہمیں روایات ملتی ہیں، اور یہ روایت علامہ مصری رحمہ نے بہار الانوار میں ذکر فرمائی کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ العلوم اربعۃ، کہ جو علم ہیں، علوم ہیں، اس کی 4 کیٹیگری ہیں۔ الفقہ للادیان والطب للابدان، پہلے نمبر پہ فقہ کو رکھا، کہ علم فقہ ہے کہ جو انسان کے دین کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ میڈیکل طب کو رکھا کہ جو انسان کے ابدان اور جسم کے لیے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ علم نحو کا ذکر کیا، والنحو للسان، اور تیسرے نمبر پہ علم نحو ہے کہ جو انسان کی زبان کے لیے ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ علم نجوم رکھا کہ جسے علم الحیت ہم کہتے ہیں، کہ جو ایک زمانے میں حوض علمی نجف عشرہ میں پڑھایا جاتا تھا علم الحیت، کہ چاند کی حرکت کیسے ہوگی، یہ جو نقشہ جات جاری ہوتے ہیں کہ قمر در عقرب کب ہوگا اور چاند گرہن کب ہوگا، اور اسی طریقے سے چاند کیا قابل رؤیت ہے، قابل رؤیت نہیں ہے، جو عید کے مسائل ہیں، چاند دیکھنے کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے علم الحیت میں کیا پڑھائے جاتے تھے۔ ابھی بہت کم شاید کسی جگہ کوئی استاد پڑھا رہا ہو، لیکن یہ چیز کیا متروک ہو چکی ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ذکر ہے وہ امیر المومنین اسلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ جو علم نجوم ہے، جس سے آپ زمانے کو جانتے ہیں کہ نیا مہینہ داخل ہوا، نیا مہینہ داخل نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے نماز کا ٹائم ہوا، نماز کا ٹائم نہیں ہوا، تو یہ بھی ہمارے اپنے علوم میں سے ہے کہ جس کو روایات میں کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب 4 علوم کا امیر المومنین اسلام نے تعارف پیش کیا کہ علم فقہ ہو گیا، علم طب ہو گیا اور علم نجوم، تو اس کے اندر جو علم نحو ہے اس کو بھی مرکزی حیثیت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم فقہ کے ساتھ ساتھ علم نحو، میڈیکل کی جگہ پہ علم نحو یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اور اس کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں بڑی کیا ہے اہمیت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم جیسے ہم میڈیکل میں باقاعدہ جا رہے ہیں اور علم طب سیکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم علم نحو کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی ویلیو اور دونوں کا جو سکوپ ہے امیر المومنین اسلام کی نگاہ میں وہ برابر ہے۔ اب دنیا کی نگاہ میں برابر نہ ہوں، لیکن مولا کی نگاہ میں کیا ہے دونوں کی حیثیت جو ہے وہ ایک ہی لائن میں کیا ہے رکھی گئی ہے۔ تو یہاں سے علم نحو کی کیا اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ 2 نقطے ہو گئے۔ تیسرا اور آخری نقطہ آج کے درس کا کہ علم نحو کا بانی کون ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ امیر المومنین اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ معجم الادباء ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اول من وضع النحو وسن العربیۃ، وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، کہ امیر المومنین اسلام وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے عربی کے علوم کی، علم نحو کی بنیاد رکھی۔ اور اس کا ایک قصہ اور واقعہ کیا ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین اسلام جب ان کا دور اپنا آیا خلافت کا، تو اس وقت مکہ اور مدینہ اور عراق وغیرہ میں کافی جو عجمی لوگ ہیں، جو عربی بولنے والے نہیں ہیں، ان کی تعداد بھی آ چکی تھی۔ ایران سے کافی لوگ آ چکے تھے، دیگر لوگوں سے۔ تو اب وہ لوگ بھی قرآن مجید سیکھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو اب یہاں پہ صورتحال کیا بنی کہ خود عربی زبان کی کیا غلطیاں کیا شروع ہو گئیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اور امیر الاسلام کی جو خلافت کا زمانہ ہے، وہاں تک لوگوں کی عربی صحیح تھی۔ یہ والے حالات نہیں تھے جس طرح کہ ابھی عربی کے نجف کے حالات ہیں یا کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یعنی صحیح عربی تھی۔ یعنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تک صحیح عربی تقریباً بولی جاتی تھی۔ لیکن مولا امیر الاسلام کے زمانے میں آ کے یہ گڑبڑ کیا ہوئی شروع ہو گئی، اور گڑبڑ یوں شروع ہوئی کہ انہ مر برجل یقرأ، کہ امیر المومنین اسلام جب ایک بندے کے پاس سے گزرے تو وہ قرآن کی یوں آیت پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اب وہ کیسے پڑھ رہا تھا؟ وہ یوں پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول کو کیا پڑھ رہا تھا؟ مجرور پڑھ رہا تھا۔ تو بریء من المشرکین ورسولہ، اب رسول ہی کا اس نے آج کس کے اوپر کر دیا؟ مشرکین کے اوپر کر دیا۔ تو اس کا مطلب یعنی انتہائی غلط مطلب بن گیا کہ اللہ جو ہے وہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی کیا ہے بری اور ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ جب غلط آیت انہوں نے پڑھتے ہوئے سنا، تو امیر المومنین اسلام نے جو ہے وہ ابو الاسود دؤلی جو ان کے شاگرد تھے ان کو بلایا اور ان کو ایک رقعہ لکھ کے دیا، اور وہاں پہ امیر المومنین اسلام نے جو ہے وہ کچھ نحو کے قواعد لکھے۔ اب اس روایت کو علامہ مصری رحمہ نے بہار الانوار میں ذکر کیا ہے کہ ابو الاسود دؤلی کہتا ہے کہ میں امیر المومنین اسلام کے پاس گیا
تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ وغیرہ ہے، کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے دے دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ لے لیں۔ تو میں نے وہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، تو اس کے اندر یوں لکھا ہوا تھا کہ الکلام کلہ ثلاثۃ اشیاء، کہ جو کلام ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، کہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ پھر اسم کی تعریف لکھی ہوئی تھی کہ فالاسم ما انبأ عن المسمى، اسم اسے کہتے ہیں کہ جو کسی مسمى کے بارے میں خبر دے، اور فعل اسے کہتے ہیں کہ ما انبأ به یا ما انبئ به، کہ جس کے ذریعے سے خبر دی جائے، اور حرف اسے کہتے ہیں کہ ما جاء لمعنى، کہ جو کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انحو ھذا النحو، کہ تم بھی اسی طریقے سے قصد کرو، کیونکہ جو نحو کا اگر آپ لغت میں اور ڈکشنری میں جا کے معنی دیکھیں، نحا ینحو نحو کے آپ مادہ میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ارادہ کرنا اور قصد کرنا ہے۔ انحو ھذا النحو یعنی تم بھی اسی نحو کا، یعنی اسی طرح کا تم بھی ارادہ کرو، یعنی مولا نے ابتدائی چیزیں اسے لکھ کے دے دیں اور کہا کہ اب تم اس کے اندر غور و فکر کرو کہ مزید چیزیں کیسے بنانی ہیں، تو تم بھی کیا وہ چیزیں بنا لو۔ تو یہاں سے علم نحو کا نام بھی علم نحو پڑ گیا، یعنی جیسے ہم نے یہ سوال رکھا کہ علم نحو کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ اس کا سوال بھی آ گیا، اور اگر یہ سوال رکھیں کہ علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں، بھی نحو کا مطلب تو ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے، تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے کہ جب امیر المومنین السلام نے ابو الاسود دولی سے یہ فرمایا تھا کہ انحو ھذا النحو، تو وہاں سے اس علم کا نام کیا پڑ گیا، علم نحو پڑ گیا، وگرنہ یہ عربی کی گرامر تھی، جیسے ہم نہیں کہتے اردو کی گرامر، اردو کی گرامر، فارسی کی گرامر، تو اب یہ اردو عربی کے قوانین تھے، اس کا نام سیدھا سیدھا کیا ہوتا، قوانین العربیت ہے، یوں کر کے نام بناتے، ٹھیک ہے، قواعد العربیت ہے، یوں کر کے نام بناتے، تو اس کا نام پھر نحو کیوں پڑ گیا؟ تو ہم کیا کہیں گے، یہ امیر المومنین السلام کی زبان کے الفاظ ہیں، اور انہی کی برکت سے اس علم کا نام جو ہے وہ علم نحو پڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ امام نے اس سے رکے میں بھی کچھ لکھ کے دیا تھا، اور اس کے بعد امام نے اس سے کچھ اور چیزیں بتائی بھی صحیح نحو کے متعلق۔ وَعْلَمْ يَا أَبَا الْأَسْوَدِ أَنَّ الْأَسْمَاءَ ثَلَاثَةٌ، پھر امام علیہ السلام نے خود اسماء کی اسے قسمیں بنائی، کہ پہلے کلمہ کی قسمیں بتا دی تھیں، وہ لکھی ہوئی تھیں اس کے اندر، پھر ابو الاسود دولی کہتا ہے کہ خود امام نے مجھے جو ہے وہ پھر اسم کی کیا ہے اقسام بتانا شروع کی، کہ اسم ظاہر ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے، پھر ساری اس طریقے سے تفصیلات۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں امام نے باقاعدہ لکھ کے دیا کچھ، وہیں پہ ابو الاسود دولی کو باقاعدہ سکھایا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ اور ہم بصرہ میں گئے تجارت پہ، تو وہاں پہ جو ایک مسجد ہے جسے مسجد بصرہ کہتے ہیں، اعتکاف جن 4 مساجد میں ہوتا ہے، وہاں پہ ایک مسجد بصرہ ہے۔ تو جب یہ جنگ جمل ہوئی اور یہ حالات اس طرح کے بنے تو مولا وہاں پہ گئے تھے، تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے وہاں پہ رہے، تو اسی مسجد میں ہی علم نحو کا جو ہے وہ کام کیا گیا، یعنی وہاں پہ پوری تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ اسی مسجد میں جو ہے جو امیر المومنین السلام نے ابو الاسود دولی کو بلایا، اور وہاں پہ جو ہے وہ علم نحو کو مدون کیا گیا اور وہاں پہ بنایا گیا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ روایات ہمارے سامنے مکمل ہوئی۔ تو خلاصہ آج کے درس کا جو ہے وہ یہ ہوا کہ اگر ہم علم نحو کے متعلق گفتگو کریں تو ہم کہیں گے کہ علم نحو باقاعدہ طور پہ عربی زبان کا وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس عربی کا ماہر بننے کی طرف سفر شروع کرتا ہے کہ جو عربی اللہ کی ہے اور جو محمد و آل محمد کی ہے، یعنی فصیح عربی، قدیم عربی، اور جو ہمارا ہم و غم ہے۔ اور ہم و غم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری اٹھا چکے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کے امر کو دنیا میں تازہ کرنا ہے اور زندہ رکھنا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی دعا کا مصداق بننا ہے، اور تاکہ ہم ان کی دعا میں شامل ہو سکیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود اس قابل ہو سکیں کہ کم از کم ترجمہ تو کر سکیں قرآن کا، نہج البلاغہ کا، صفہ سجادیہ کا، تو اس کے لیے پھر ہم یہ عربی کی کتاب کیا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ سامنے آیا کہ اس میں پھر جو دنیا والی سوچ ہے کہ آپ کسی ایسے علم اور کسی ایسے شعبے میں جائیں کہ جہاں پہ آپ کو مزہ ہے، جو آپ کی دلچسپی کا، وہ سوچ بھی سائڈ پہ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، محبت اور ایثار اور عشق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ جس میں پھر اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا، خالق کی پسند کو دیکھا جاتا ہے، محمد و آل محمد کی پسند کو دیکھا جاتا ہے، اور اپنی ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کے انسان ایک عشق کے سفر کے اوپر کیا ہے اپنا سفر آغاز کرتا ہے اور اس کے اوپر محنت شروع کرتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ، علم نحو کی اہمیت کے متعلق پوری حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی
کہ جس میں میڈیکل اور علم فقہ اور جو علم نجوم تھا اس کے ساتھ ہی علم نحو کا امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اور تیسرا نقطہ ہم نے کہا کہ علم نحو کا بانی کون ہے اور علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں، تو وہ یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے الفاظ رکھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو خداوند کریم سے دعا رہی کہ خدا ہمیں اس کتاب کو صحیح طریقے سے حل کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ ابتدائی گفتگو تھی، تو کل سے ہم باقاعدہ کتاب شروع کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔